ایک صاحب عزت ہے، مجھے ان کے لیے نام نہیں لوں گا، صوبے میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے ہمارے، کہتے ہیں اس میں پریشانی کی بات ہے، یہ جزائر ہم اسلام آباد تو نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، لے جاؤ، ہمت ہے 1 انچ زمین کا ادھر سے لے جانے کی۔ مجھے سندھ حکومت ختم کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، اگر زبان کھولی تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے انکشافات۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس لیے خاموش ہوں، بہت سی چیزیں بیان نہیں کر سکتا، خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مہمان کو ایک غیر مہذب طریقے سے گرفتار کیا گیا جس پر پوری سندھ دھرتی شرمندہ ہے۔ ہماری حکومت ہمارے مہمانوں سے بڑھ کر نہیں۔ سندھ مشہور ہے مہمان نوازی میں، ہمارے لیے وہ شرمندگی کا مقام کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے، ان کے ساتھ کس طریقے سے پولیس کے اوپر انڈیو پریشر ڈال کے، اور یہ سب شادی ابھی وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں اس پہ، اور انہوں نے وہ مقدمہ درج کرائے اور ایک غیر مہذب طریقے سے یہ ساری انویسٹیگیشن میں باہر آئے گی چیز کہ کس نے کیا کیا ہے، اریسٹ کرتے۔ ہم شرمندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جزائر سے متعلق آرڈیننس واپس نہ لینے تک وفاقی حکومت سے بات نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آرڈیننس کی واپسی کے لیے طاقت سے لڑیں گے۔ وفاق کے آرڈیننس پر سارا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ جزائر سے متعلق آرڈیننس جاری کر کے سندھ کی سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے۔ وفاق نے بل میں لکھا یہ زمین ہماری ہے، جو بالکل غلط ہے۔ آئین کے مطابق زمین اور پانی کے اندر سے ملنے والی چیزیں صوبے کی ملکیت ہوتی ہیں۔ سندھ دھرتی کے لیے سر کٹانے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جو ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہیں، ہمارے انٹرنل واٹرز جس میں یہ آئلینڈز موجود ہیں، یہ پرٹیکولر آئلینڈز، اس کے بعد 12 ناٹیکل مائلز، یہ سب سمندر کے اوپر اور سمندر کے نیچے صوبے کی ملکیت ہے، اس کے باہر فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ یہ آئین بڑا کلیئر ہے۔ سب سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلایا، حکومت کا موقف بتایا، آج صوبائی اسمبلی بلائی ہے، صوبائی اسمبلی کی طرف سے جواب دیں گے۔ ہم اپنا آئینی حق، اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ یہاں کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی کہ آپ نکلے کیوں نہیں، آپ یہ کیوں نہیں ہوا۔ کئی لوگوں نے کہا اگر نکلنا پڑا، سر کٹانا پڑا تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ جزائر پر نئے شہر بسانے کے لیے کسی کو کوئی NOC نہیں دی۔ جو لوگ جزائر پر سندھ اسمبلی میں ایک اہم قرارداد کے موقع پر منہ چھپا کر ایوان سے باہر چلے گئے، انہیں غدار تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کی سندھ دھرتی سے محبت پر مجھے شبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 18 اکتوبر کے جلسے سے ساری حکومت گھبرا رہی ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پولیس پر دباؤ ڈال کر ایک مفرور آدمی کے ذریعے مقدمہ درج کرایا گیا۔ مقدمہ درج کرانے کے لیے دھمکی دی گئی۔ جب پولیس نے اپنا کردار ادا کیا، پھر بھی PTI والے شور شرابہ کرتے رہے، جبکہ بلاول بھٹو نے پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ ہم سندھ پولیس کے ساتھ ہیں۔ ایک اور کہیں کہ جی یہ سارا ملی بھگت ہے حکومت کی، ہم اپنی پولیس سروس کے ساتھ کھڑے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ادھر یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ پولیس فورس اور پولیس کی عزت کا خاص خیال رکھیں گے اور جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بنائی گئی کمیٹی حقائق پر مبنی رپورٹ منظر عام پر لاتی ہے یا نہیں۔